جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جس حج میں تھے اللہ نے اس کو حج اکبر قرار دیا قرآن پاک میں۔ اور چونکہ اتفاق کہ وہ جمعہ کا دن تھا، اب جب بھی جمعے کو عرفہ ہوتا ہے علماء اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بے شمار لوگ اعماق عالم سے حج کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا وہ خطبہ مبارکہ جو قانون کی جان ہے، سب سے پہلا دستوری آئین خطبہ، نبی علیہ السلام اپنی ناقہ پر جبل رحمت جو عرفات میں ہے اس کے اوپر بلندی پر 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم یوں نیچے بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جس طرح پاس بیٹھا سن رہا، وہ جو دور بیٹھا وہ بھی اسی طرح سن رہا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 کا مجمع، حضور ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایام جاہلیت کی غلط رسوم کو ختم کر رہے ہیں۔ جاہلیت کے سارے قتل اور ان کے کیس آج میں اپنے پیروں تلے دفن کرتا ہوں۔ جاہلیت کے سود سب ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، نام لے لے کر۔ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا، حج کا سب سے بڑا رکن کون سا ہے؟ عرفہ۔ 2 ہی رکن ہیں، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ عرفہ غروب آفتاب تلک یہی رہنا ہے، اور یہاں ٹھہرنے کا نام وقوف ہے۔ رب العالمین نے لوگوں کی مشکلات کے پیش نظر اگلی 10 اور اس 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی ساری رات وہ بھی وقوف کے لیے جائز قرار دے دی۔ اگر کوئی تاخیر سے پہنچا، لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی آدمی بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں، یا اس کا آپریشن ہوا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا اپینڈکس کا کوئی بھی، تو ادھر ہی ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کیا، اب وہ عرفات میں نہیں جا سکتا، صاحب فراش ہے، تو اگر اس کو ایمبولینس میں ڈال کر رات کو ایک چکر یوں چند قدم کا، بس عرفات تو دور دور تک ہے، چند قدم کا ایک چکر، چند سیکنڈ، تو اس کا بھی وقوف ہو گیا، اس کا بھی حج ہو گیا۔ تب تک 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر تک کا ٹائم ہے۔ 9 تاریخ کو عرفہ ہے،
غروب آفتاب سے پہلے کسی کو عرفات سے نکلنے کی اجازت نہیں، اور اگر سورج ڈوبنے کے بعد حجاج کرام نکل گئے، حجاج ابھی رستے میں ہیں، رستے میں بھی ان کو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جب تک مزدلفے نہ پہنچ جائے۔ کوئی رات کے 2 بجے بھی پہنچا تو مغرب اور عشاء وہاں جا کے پڑھے، راستے میں بھی مغرب پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا مقام ہی مزدلفہ ہے، اس کا وقت ہی وہ ہے جب وہ مزدلفے پہنچ جائے، وہی اس کا وقت ہے۔ مسجد میں پڑھی، مشعر الحرام میں تب بھی، میدان میں پڑھی یا خود پڑھائی اپنے گروپ کو، وہ بھی، مغرب اور عشاء مزدلفے ہی میں ہوگی، راہ میں بھی نہیں ہوگی۔ سارے حجاج کرام بھی نکل گئے، رات کا سماں ہے، تو اس تاخیر سے پہنچنے والے کو یا اس بیمار کو یا اسے جس کو ڈاکٹر نے انستھیسیا دیا بے ہوش، جس کو سٹریچر پر ڈال کر لائے گاڑی میں، اس کو اجازت ہے چند لمحے عرفات کے میدان سے ہو کر واپس چلا جائے، اس کا بھی حج ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا لیٹ ہوا، احرام میں ہے، ابھی اس کا قافلہ پہنچا، بالکل مکہ مکرمہ نہ جائے، سیدھا عرفات پہنچے، اچھا صاحب عرفات پہنچے، رات کا بالکل آخری حصہ ہے، فجر ہونے والی، اس نے ایک قدم عرفات میں رکھا، اب اذان شروع ہوئی، قدم رکھنے کے بعد اذان فجر شروع ہوئی، اللہ کے قانون میں اس کا حج ہو گیا۔ اگر اس نے ابھی قدم نہیں رکھا، اذان شروع ہوئی، اب قدم رکھا، اس کا حج نہیں ہوا، واپس جائے، اگلے سال حج کی قضا کرے، حج نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے 9 تاریخ کا سارا دن، 9 اور 10 کی درمیانی ساری رات طلوع فجر تک کا ٹائم دیا تھا، جو اس وقت میں بھی حاضر نہ ہو سکا عرفات میں، اس کا حج نہیں ہوا، اب قضا کرے اگلے برس۔ مزدلفہ ہی میں نماز فجر کی ادائیگی ہوگی، کنکریاں بھی یہیں سے لے کے جانی ہیں جمرات پر مارنے کے لیے۔ پہلے دن صرف جمرۃ العقبہ کی رمی ہوگی، پہلا دن کون سا؟ 10 ذی الحجہ، جمرۃ العقبہ کی رمی۔ رمی کر کے فارغ ہوگا، جانور کی قربانی کس پر؟ جو آفاقی ہے، یاد ہے میں نے عرض کیا تھا حرم کے اعتبار سے مسلمانوں کی قسمیں، حرم کے اندر حدود حرم میں رہنے والا، حدود حرم سے باہر میقات کے اندر رہنے والا میقاتی، اور میقات سے باہر دنیا میں کہیں بھی رہنے والا آفاقی۔ آفاقی کو اجازت ہے، یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک سفر میں حج عمرہ دونوں کر سکتے ہیں، اس کی مرضی حج قران کرے، اس کی مرضی حج تمتع کرے۔ قران ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں، عمرہ کیا احرام نہیں کھولا، اسی میں حج کیا، سب سے زیادہ اجر ہے۔
لیکن اس کی پابندیاں چونکہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکتی، بالکل آخر میں جو پہنچا اس کے لیے آسان ہے۔ قران جو چند دن پہلے پہنچ چکا عمرہ کرے، احرام کھول دے، تمتع کی نیت کرے۔ قران یا تمتع جو کر رہا وہ قربانی کرے گا۔